سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ انتظار بھی انشاءاللہ باعث اجر ہے، کیونکہ اچانک میرے پاس ایک امریکی خاتون آئیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے درخواست کی، اور ان سے گفتگو میں اور ان کو کلمہ پڑھانے میں اور اس کا مفہوم سمجھانے میں تھوڑی سی دیر لگی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو مغرب تک انتظار کراؤں، کیونکہ اسلام لانا ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس میں جب کسی شخص کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ پہلے اس کو غسل کراؤ اور پھر اس کے بعد اس کو مسلمان کرو، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ غسل کرانا پہلے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت جس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو اسے فوراً کر لینا چاہیے، غسل بعد میں لیکن اسلام پہلے قبول کر لے، اس لیے کہ کسی انسان کی زندگی کے کسی پل کا بھروسہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں یہ فریضہ ادا کر دوں، پھر آپ سے بات کروں۔ اور الحمدللہ یہ دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ بعض مرتبہ لوگ کسی دنیاوی مقصد کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہیں آپس میں شادی کی بات ہو گئی، اس کی وجہ سے قبول کر لیا، بغیر سوچے سمجھے کر لیا، لیکن میں نے ان سے گفتگو کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اور پوری طرح ذہنی طور پر تیار ہو کر اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے عیسائی مذہب کو چھوڑا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں بہت سے سوالات میرے دل میں آتے تھے اور چرچ کے لوگوں سے میں پوچھتی تھی، کلیسا کے لوگوں سے پوچھتی تھی، لیکن اس کا مجھے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ مسلمانوں سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد مجھے اسلام کی سچائی میرے اوپر الحمدللہ واضح ہوئی، اور اس وجہ سے میں اسلام قبول کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک بڑی مبارکباد کی بات ہے الحمدللہ۔ تو آپ کا انتظار جو تھا وہ بھی انشاءاللہ اس میں اس کا بھی حصہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ہم سب سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام جب کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بالکل دھو دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کیا ہوا ہو، لیکن اس لمحے میں آپ سارے گناہوں سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ اور یہ سن کر وہ رونے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ثابت قدم رکھے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس ایمان کی نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، رمضان سے پہلے کئی مہینے تک میں اس کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں، لیکن اس کا کچھ حصہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ ابھی باقی ہے۔
اس لیے سوچا کہ میں اس کا پہلے تکملہ کر دوں، تکمیل کر دوں، پھر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ وہ لوگ جو پچھلے بیانات میں شریک ہوتے رہے ہیں جانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اول تو تقوی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے اس کی بار بار تشریح کر چکا ہوں، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے وسیلے تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو، کسی چیز کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور جیسا کہ میں بار بار پیچھے عرض کر چکا ہوں، وسیلے سے مراد یہ ہے کہ نیک عمل کرو، نیکی کرو۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو، معمولی سے معمولی نیکی بھی ہو، وہ انسان کو اپنے خالق و مالک سے قریب کرتی ہے۔ جتنا جتنا آدمی نیکی کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اور نیکی کسی محض جو ظاہری طور پر جو عبادتیں ہیں انہی کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے تم خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نیکی قرار دیا اور اس کے اوپر ثواب رکھا، تو اس ثواب کی نیت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، اس کو سلام کر لینا، اس سلام کا جواب دے دینا، اس کی خیریت معلوم کر لینا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اور جب آدمی اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ جوں جوں نیکی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ نفلی عبادات کے اندر حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ نفلی عبادتیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتا ہے تو میں نے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکت کرتا ہے۔ اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی تقوی حاصل کرنے کے لیے کہ نیکی کرو، نیکی جو بھی ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے۔ میری ایک کتاب ہے آسان نیکیاں کے نام سے، اس میں نے وہ نیکیاں جمع کی ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرتا جائے تو وہ نیکیاں شمار ہوتی جاتی ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ وہ بڑی الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ پہنچا، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ اس کے ترجمے بھی مختلف زبانوں کے اندر ہو چکے ہیں۔ تو ابتغوا الیہ الوسیلہ کے معنی یہ ہے کہ نیکیوں کا اہتمام کرو۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی نیکی ہے۔
یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ساتھ رہتے ہیں اور اس میں ساتھ رہنے کے اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی سہولت کا کام کر دیا. سب اکٹھے ساتھ رہتے ہیں تو یہ خیال کر کے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، فائدہ پہنچے، کوئی سہولت ہو جائے، یہ کام کر دیا. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے. جتنی نیکیاں کرتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا. ایک بات تو یہ ہے، اور اس کی تفصیل پچھلے بیانات میں نے الحمدللہ بیان کی. اللہ تعالیٰ جو بیان کی ہے زبان سے کہا ہے اور آپ حضرات نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق